बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सूरत हश्र की आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाह ताला का पाक होना बयान किया हर चीज़ ने जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और वही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। यानी कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है, हर चीज़ अल्लाह ताला की हम्द और उसकी इबादत कर रही है, और वो उसको हर उस वस्फ़ से पाक करार दे रही है जो उसकी ज़ात के लायक नहीं, क्योंकि वो हर चीज़ पर गालिब है। कोई उसकी नाफरमानी कर सकता है, ना उससे बच सकता है। वो अपने अहकामात और तख्लीक में हिकमत रखने वाला है, उसका कोई काम अब्स नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बहुत ज़्यादा हुक्म दिया तस्बीह करने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हज्र में फ़रमाया, चुनाचे आप अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करें और सजदा करने वालों में से हो जाएं। सूरत वाक़िया में फ़रमाया, चुनाचे आप अपने रब अज़ीम के नाम की तस्बीह करें। सूरत अल रूम में फ़रमाया, चुनाचे अल्लाह ताला ही की तस्बीह है जब तुम शाम करते हो और जब तुम सुबह करते हो, और आसमानों और ज़मीन में सब तारीफ़ उसी के लिए है, और तीसरे पहर को और जब तुम ज़ुहर करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा तस्बीह का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा तस्बीहात, बहुत ज़्यादा ज़िक्र मिलते हैं जो आप करते रहते थे हर वक्त। तो इससे पता चलता है कि तस्बीह की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, क्योंकि तस्बीह करने से इंसान का हर वक्त अल्लाह से ताल्लुक़, हर वक्त कनेक्शन बरकरार होता है। तो इसीलिए तस्बीह की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। तो जब फ़तह मक्का हो गया तो दीन मुकम्मल हो गया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मिशन को मुकम्मल होने पर जब गवाही दे दी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत नस्र नाज़िल की। सूरत नस्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह ताला की मदद आ पहुँची और फ़तह हासिल हो गई, और तुमने देख लिया कि लोग गौल के गौल अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, और अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो माफ़ करने वाला है। तो यानी जब दीन मुकम्मल हो गया और सारे अहकामात पूरे हो गए, वही भी मुकम्मल हो गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप तस्बीह करो और मग़फ़िरत तलब करो। तो हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम भी तस्बीह करें। तो इससे तस्बीह की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। मैंने कुछ तस्बीहात निकाली हैं, और जब हमें किसी चीज़ की फ़जीलत का पता होता है, उसकी इम्पोर्टेंस का पता होता है, वो करने का मज़ा ही और होता है। तो गौर से सुननी है वो, और इंशाल्लाह उसको अमल में लाने की कोशिश करनी है। और इसका तरीका यही है कि जब हम किसी चीज़ को किसी टाइम के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, तो वो चीज़ करना आसान हो जाती है। जैसे हम तस्बीह फ़ातिमा है वो नमाज के बाद करते हैं, तो ज़ाहिर है वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। इसी तरह हम हर तस्बीह को ना अपनी किसी टाइम के साथ एसोसिएट कर लें, ताकि वो करना मुश्किल ना हो। तो तस्बीहात की वजह से जन्नत में दरख्त लगते हैं। तो तस्बीहात की एक और रिवायत है कि तस्बीहात करने वाला शख्स जो है उसकी उम्र में भी इजाफ़ा होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह के नज़दीक उससे बढ़कर कोई मोमिन अफ़ज़ल नहीं जिसकी उम्र बढ़ा दी गई हो उसकी तस्बीह, तहलील और तहमीद की वजह से। यानी उसकी तस्बीह इतनी ज़्यादा वो करता था। ये तस्बीह, तहलील और तहमीद, ये तस्बीहों की शक्लें हैं मुख्तलिफ़, कि इसमें इसकी वजह से उस शख्स की उम्र बढ़ा दी जाती है। एक और रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक तुम अपने रब का जो भी ज़िक्र करते हो, यानी तस्बीह, तहलील और तमहीद, जो अल्फ़ाज़ कहते हो वो अर्श के गिर्द भिन भिनाते हैं जैसे शहद की मक्खियाँ भिन भिनाती हैं, और अपने कहने वाले का ज़िक्र अल्लाह ताला के यहाँ करते हैं। क्या तुम में से कोई ये नहीं चाहता कि तुम्हारा ज़िक्र अल्लाह के यहाँ हो? तो हम में से कोई क्यों नहीं चाहता? तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर वक्त तस्बीह करनी है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बरकरार रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 100 बार सुबहान अल्लाह कहना, 100 बार सुबहान अल्लाह कहना 100 ऊँटों से बेहतर है। तो कोई शख्स सुबह जब जॉब पे जाता है या शाम को आता है, तो उसके लिए जो उसकी दिन की, पूरे दिन की तिजारत है, तो कितनी एक हो सकती है, लेकिन एक 100 बार सुबहान अल्लाह कहना 100 ऊँटों से ज़्यादा अफजल है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स इन कलिमात को 10 मरतबा पढ़ता है, कलिमात वो बता रही हूँ, फ़रमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।
یعنی جو شخص اس کو دن میں 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل علیہ السلام کی بنی اسماعیل کی نسل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ یعنی دن میں 10 مرتبہ پڑھنے سے ایسی ہے کہ جیسے اس نے بنی اسماعیل کی نسل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بیچ میں بنی اسماعیل کی قوم نسل تھی، اس میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے زنا کیا ہو۔ تو شرک تھا ان میں اور برائیاں تھیں، لیکن انہوں نے زنا نہیں کیا، کیونکہ جس نسل میں سے پیغمبر نے مبعوث ہونا ہوتا ہے وہ نسل پاک ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے بنی اسماعیل کی نسل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنا۔ تو بہت زیادہ فضیلت والی تسبیح ہے کہ ہم 10 مرتبہ، کون سا مشکل ہے کہ روز ہم 4 غلاموں کو آزاد کرنے کا اگر اجر پاتے ہیں تو۔ ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور پھر لا الہ الا اللہ کے ساتھ 100 کا ہنسا مکمل کرنا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، تو یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، تو جب توبہ کی جاتی ہے تب وہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ 100 کلمات کرنے کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ اسی کے بارے میں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور پھر کہنا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس کی وجہ سے اتنا ہی ثواب ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا جتنا زیادہ افضل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اس کا وظیفہ کیا کرو۔ تو ظاہر ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک ہمیں خزانہ مل گیا تو اس کے وظیفے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ تو صحیح بخاری کی آخری جو حدیث ہے اس میں بہت ہی پیاری حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ تسبیح۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان پر بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کہنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ جو دن میں 100 مرتبہ کہہ دیتا ہے تو دنیا و مافیہ سے زیادہ بہتر ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے تو وہ اس سے زیادہ کوئی نیکی نہیں لا سکتا کہ کوئی اور شخص بھی یہی والی تسبیح 100 مرتبہ کہے، یعنی اس کی نیکی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح ہے کہ جب ہم اونچائی پر چڑھتے ہیں تو ہم کہیں اللہ اکبر، اور جب ہم اونچائی سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو کہیں سبحان اللہ، جیسے ہم سٹیئرز پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ کہنا اور اترتے ہوئے اللہ اکبر کہنا۔ پھر ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہ درخت بہت زیادہ خشک ہوا تھا اور اس کے پتے سوکھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر ایک لاٹھی ماری اور اس سے پتے گرنے لگے، تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جب تم کہتے ہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ایسے 4 الفاظ اس طرح کہنے سے ایسے ہی گناہ جھڑتے ہیں جیسے اس وقت درخت سے پتے جھڑ رہے تھے، تو اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور جو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے یا ایک بار الحمدللہ کہتا ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے، یعنی کتنی زیادہ وسعت ہے نا زمین اور آسمان کے درمیان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فضا بھر جاتی ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اور ایک بار الحمدللہ کہنے سے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب انسان کچھ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔
تو نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر بہت زیادہ اجر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ کی رضا ہی تو چاہیے ہے۔ اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی ہمیں ضرورت ہوگی، اور ایسے لگتا ہے کہ جو تسبیح دیکھیں اس کا اتنا اتنا اجر ہے کہ لگتا ہے کہ بس میں ایک یہی تسبیح کر لوں نا، میرے لیے انف ہے، مجھے اور تسبیح اور عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ ساری سنت سکھا دی، اور اس طرح سے کیسے مثالیں دیتے تھے کہ اب ایک درخت سے پتے گر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گناہ بھی ایسے جھڑتے ہیں جب تم کہتے ہو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ تسبیح کو اپنا معمول بنانا ہے، ہر وقت جب بھول جائیں پھر کہیں۔ ایک شاعر نے کہا کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا۔ تو ایسے ہی رویہ اختیار کرنا ہے کہ جب بھول جائیں دوبارہ سے یاد کرنا شروع کر دیں، اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کا تسبیح شروع کر دیں، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں، اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہیں۔ اس کے لیے تو کوئی زیادہ مشکل والی بات ہی نہیں ہے، اور اس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنا کنیکشن رکھنا ہے، تو انشاءاللہ تسبیحات کو اپنی زندگی کا بہت زیادہ اس میں حصہ دینا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔